زرمینہ کالج کے لیے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر حویلی کے سب سے قابل بھروسہ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے حویلی سے باہر پڑھنے جانے کی اجازت بہت منتوں کے بعد ملی تھی۔ ان کے دشمن اتنے تھے کہ اس کے باپ اور بھائی اسے باہر بھیجنے سے بھی ڈرتے تھے، مگر پڑھنا اس کا خواب تھا۔ بچپن میں ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا۔ عبداللہ گردیزی کی وہ واحد بیٹی تھی، جبکہ ایک بیٹا اس سے بڑا تھا، اطہر گردیزی۔ چلے انکل، وہ مدھم آواز میں بولی اور ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ایک گارڈز کی گاڑی بھی جاتی تھی۔ بی بی جی، یہاں سے راستہ بند ہے، کیا گھر چلیں؟ نہیں، آج میری امپورٹنٹ کلاس ہے، آپ دوسرے راستے سے لے لیں۔ بی بی، پر وہ خانوں کے علاقے میں آتا ہے، میرا جانا ضروری ہے۔ کون سا وہ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ میرے سر مجھے بہت ڈانٹیں گے اگر میں نہیں گئی تو۔ وہ پریشانی سے بولی تو ڈرائیور نے گاڑی دوسرے راستے پر گھمائی۔ جیسے ہی ان کی گاڑی دوسرے علاقے سے گزرنے لگی، وہاں کے سردار عارف خان کو اس بات کی خبر پہنچ گئی۔ وہ اپنی گاڑی لیے اس راستے پر پہنچ کر بیچ راستے میں اپنی گاڑی لگا چکا تھا۔ بی بی جی، سامنے عارف خان کی گاڑی کھڑی ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے، میں اطہر صاحب کو کال کرتا ہوں۔ نہیں، لالا کو مت کہیں کچھ، بات بہت بڑھ جائے گی، آپ گاڑی گھما لیں۔ نہیں گھما سکتے، ان کی گاڑیاں پیچھے بھی کھڑی ہیں۔ عارف خان بہت ظالم انسان ہے، ڈرائیور نے سائیڈ مرر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عارف خان کی سیاہ لینڈ کروزر اسی راستے پر کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر ان کی گاڑی کی طرف آیا اور زرمینے کی طرف کا شیشہ بجایا۔ زرمینے نے ڈرتے ڈرتے شیشہ نیچے کیا۔ لگتا ہے آپ لوگ راستہ بھول گئے ہیں، کہیں تو میں بتا دوں۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ زرمینے کو اس کے چہرے سے خوف آیا۔ آپ ہمیں جانے دیں صاحب، ڈرائیور بولا۔ پیچھے گارڈز کی ایک گاڑی تھی، مگر اس کے ساتھ گارڈز کی 4 گاڑیاں موجود تھیں۔ وہ پھنس چکے تھے۔ آپ مہمان ہیں ہمارے، خاطر مدارت کے بغیر کیسے جانے دیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ دیکھیں، دکھائیں۔ وہ مزے سے بولتے سے تپا چکا تھا۔ ہمیں جانے دیں، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ہمارے علاقے سے گردیزیوں کو جانا منع ہے، پر آپ آ ہی گئی ہیں تو آپ کو کیسے جانے دیں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ بات آگے بڑھے اور پنچایت تک جائے، پلیز۔ بی بی جی، میں ابھی صاحب کو کال ملاتا ہوں، ڈرائیور بولا تو وہ کہکہا لگا کر ہنسا۔ اس کی براؤن آنکھیں زرمینے کی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ صاحب جب تک آئیں گے ہم انہیں یرغمال بنا کر ساتھ لے جا چکے ہوں گے۔ آج تو جانے دے رہا ہوں کیونکہ خان عورتوں کی عزت کرتے ہیں۔ وہ گاڑی سے پیچھے ہوا۔ زرمینے کو عارف بہت عجیب لگا، جو اسے راستے میں روک کر اسے جانے کا کہہ رہا تھا۔ ڈرائیور نے لمحے کی بھی دیری کیے بنا گاڑی آگے بڑھائی۔ زرمینے نے باہر جھانکا، جہاں وہ اسے دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ فضل بخش، اس نے اپنے خاندانی ملازم کو بلایا۔ جی صاحب، یہ لڑکی ان کے گھر کی واحد عورت ہے، آج سے پہلے اسے دیکھا نہیں کبھی۔ صاحب، انہیں کوئی حویلی سے باہر نہیں جانے دیتا دشمنی کی وجہ سے، بہت مشکل سے انہیں کالج کی اجازت ملی ہے۔ وہ بولنے لگا تو عارف کی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایسے لوگ عموماً اپنے دشمنوں کی خبر رکھتے تھے، یعنی شہزادی جسے قید کیا ہے۔ انٹرسٹنگ، نام کیا ہے؟ زرمینے گردیزی نام ہے ان کا۔ زرمینے گردیزی، ہماری دشمن جان، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ 7 پردوں میں چھپا کر رکھا ہے تمہارے گھر والوں نے، مگر بے سود، اب میری نظروں میں آ چکی ہو تم۔ وہ خیالوں میں سے اسی سے مخاطب ہوا اور چہرے پر گلاسز لگاتے ہوئے بولا۔ اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ پردہ ہٹا دو ذرا، مکھڑا دکھا دو۔ کالج میں آئے نئے لڑکے نے اسے سامنے سے جاتے دیکھ جملہ کسا۔ زرمینے نے اپنی چادر کو مزید مٹھی میں جکڑا، کندھے پر بیگ ڈالے، کالج یونیفارم میں ملبوس وہ چادر سے دور کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ ہم پیار کرنے والے ہیں، کوئی غیر نہیں، اب کی بار اس نے دوسرے دوست کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھی کالج میں نئے تھے، جب ہی اس کے خاندان سے واقف نہیں تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ سرخ چہرہ لیے تیز تیز چلنے لگی کہ وہی لڑکا اس کا راستہ روک کر سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ آج سے پہلے کسی نے اس کے سامنے نظریں اٹھانے کی جرت نہیں کی تھی، اور اب یہ لڑکا اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو شاید یہ کس کی بہن ہے؟ اس کی دوست سارا نے لڑکے کو ڈرانا چاہا۔ بھائی کو بھی دیکھ لیں گے، پہلے انہیں تو دیکھ لیں۔ وہ خباثت سے ایک آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ زرمینے کا کپ کپاتا ہاتھ سارا کے ہاتھ میں تھا، سارا بھی خود ڈری ہوئی تھی۔ اس لڑکے کی ہمت ان دونوں کے چہرے پر سر دیکھ کر بڑھ چکی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ ہمیں بھی دکھاؤ یہ چادر میں کیا چھپایا ہوا ہے، چہرہ تو حسین ہے۔ وہ اس کے گرد گول گول چکر لگانے لگا۔ زرمینے کی زبان کنگ ہو چکی تھی، اس کا جسم بھی سن ہو گیا۔
آنسو کسی بھی وقت آنکھوں سے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ عارب آج خاص طور پر اسے دیکھنے کے لیے اس کے کالج آیا تھا۔ یہاں کے ڈونیشن کا آدھا حصہ وہ خود دیتا تھا۔ وہ محض زرمینے کے بارے میں مزید معلومات لینے اس کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ چکا تھا، مگر سامنے کا منظر اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس لڑکے کو زرمینے کے قریب دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے شدید غصہ آیا۔ وہ ایک جست میں آگے بڑھا اور اس لڑکے کا گریبان پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکا اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھا جب ہی زمین پر گرا۔ عارف کو دیکھ کر اس کی رنگت اڑ چکی تھی۔ عارف بھائی، میں شایان، آپ کے دوست کا بھائی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ عارف کی جسامت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمت کیسے ہوئی نظر اٹھانے کی؟ کالج ہے یہ، عارف نے کہتے ہوئے اس پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ زرمینے کی چیخ برآمد ہوئی، آنسو پلکوں کا باڑ توڑتے نیچے گرنے لگے۔ عارف اس کی سنے بغیر اسے مارے جا رہا تھا۔ کچھ لڑکے وہاں آ چکے تھے مگر کسی نے بھی عارف خان کی طرف بڑھنے کی جرات نہیں کی تھی کیونکہ وہ انجام سے واقف تھا۔ شایان کے چہرے پر خون جم چکا تھا۔ زرمینے، وہ مر جائے گا، روکو اس انسان کو۔ سارا نے اسے ٹھوکا دے کر ہوش میں لانا چاہا۔ زرمینے نے اس جنونی انسان کو دیکھا جو اس لڑکے کو مار ہی دیتا، وہ بھی اس کی وجہ سے۔ چھوڑے سے جان لیں گے کیا؟ اتنی دیر میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ عارف اس کی مدھم آواز پر رکا اور شایان کا گریبان پکڑ کر اس کے سامنے لایا۔ معافی مانگو اس سے، وہ دھاڑا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، پلیز یہاں تماشا مت کریں۔ وہ سرخ چہرہ لیے ارد گرد کے لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہوئے بولی۔ سب کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ سب جانتے تھے کہ ان دونوں کے خاندانوں میں دشمنی چلی آ رہی ہے۔ پھر عارف کا ایسا رد عمل سب کے لیے حیران کن تھا۔ میں نے کہا معافی مانگو۔ اس کی حالت پر رحم کھائے بغیر عارف دوبارہ دھاڑا۔ شایان سے نکاہٹ کی وجہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ معاف کر دیں باجی، وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ عارف نے اسے جھٹکے سے نیچے چھوڑا۔ چلو میرے ساتھ۔ اسے حکم دے کر اس کا ہاتھ اپنے چادر سے لپیٹ کر وہ پرنسپل کے آفس میں آیا۔ نازک سے زرمینے کو منع کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وہ بغیر کسی کی اجازت کے آفس میں داخل ہوا۔ پرنسپل اسے دیکھ کر بوکھلا چکا تھا۔ عارف سر، آپ یہاں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ کے کالج میں لڑکیوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جا رہا ہے، لڑکے انہیں چھیڑ رہے ہیں، حالت دیکھیں اس کی۔ جانتے نہیں شاید آپ یہاں ڈونیشن میں بھی دیتا، تو کیا یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے؟ سر، وہ غلطی ہو گئی ہوگی کسی سے، سب کو پتا ہے کہ یہ اطہر گردیزی کی بہن ہے۔ وہ حیران تھا کہ ان خاندانوں کی دشمنی کے باوجود وہ کس طرح اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ صرف اس کی بہن کی عزت کرنا ضروری نہیں، یہاں جتنی لڑکیاں آ رہی ہیں سب اہم ہیں۔ میں آئندہ یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ آپ جائیں، میک شیور کریں کہ کسی کو اس معاملے کا پتہ نہیں چلے، ان کا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ اس کا رو بھی ایسا تھا کہ ادھیڑ عمر پرنسپل کی بھی سٹی گم ہو گئی۔ زرمینے نے ایک نظر اسے دیکھا جو اس وقت کسی مسیحا سے کم نہیں لگ رہا تھا، ورنہ وہ اس لڑکے کے سامنے ہی بے ہوش ہو جاتی۔ پرنسپل فوراً سے آفس سے باہر گیا۔ عارف اس کی جانب پلٹا، اس کے ہاتھ پر مارنے کی وجہ سے زخم کے نشان تھے، جبکہ پیشانی پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ زرمینے کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی وہ یہی کرتا۔ یہ بات وہ اپنے دل کو سمجھا رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ سختی سے بولا۔ آپ کی وجہ سے اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، سب اب باتیں بنائیں گے۔ وہ لڑکا مر جاتا پھر؟ تمہیں اس لڑکی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں صرف باتیں بنا سکتے ہیں، کوئی ان میں سے تمہاری مدد کو آگے نہیں بڑھاتا۔ مجھے روتی ہوئی لڑکیاں نہیں پسند، یہ گن رکھو اور جہاں کوئی مسئلہ کرے اسے مار دینا۔ اس نے جیب سے گن نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ زرمینے نے اسے ہاتھ میں لیتے ہی خود سے دور اچھال دیا۔ عارف نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے نہیں چلانی آتی، میں سکھا دوں گا، یہ بندوق ہی ہماری خاندانوں کی شان ہے، تمہیں بھی سیکھ لینی چاہیے، کبھی مجھ پر ہی چلانی پڑ جائے۔ میں نہیں سیکھوں گی، وہ بضد ہوئی۔ میں پھر بھی سکھا دوں گا۔ وہ ایک قدم اس کے نزدیک ہوا۔ زرمینے کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کی بے باک آنکھیں زرمینے کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا۔ آپ جائیں اب، لالا کو پتہ چلا کہ آپ نے میری مدد کی ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی، جب ہی بولی، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، مگر بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، تمہارے بھائی کو بھی دیکھ لیں گے۔ آپ میرے بھائی کے بارے میں کچھ مت کہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی۔ گڈ، یہ ایٹیٹیوڈ مجھے پسند آیا، بھائی کے معاملے میں ہمت جاگ اٹھی۔ اتنی اپنے لیے بھی کر لیا کرو، ورنہ کہو گی تو میں خود تمہاری حفاظت کرنے چلا آؤں گا۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو زرمینے نے آنکھیں میچ لی۔ وہ اس سے قد اور عمر دونوں میں قدرے چھوٹی تھی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیوں آ گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنا زرمینے کے بس کی بات نہیں تھی۔ جب ہی آنکھیں بند گئیں، آنکھیں کھول لو، بند کرنے سے خطرہ نہیں ٹلے گا، اور مجھ جیسا خطرہ تو کسی چیز سے نہیں ٹل سکتا۔
इस पर तंज करते वो पीछे हुआ, आंखों के जरिए इसका एक एक नक्श जहन में बसाया। वो अपनी गन उठाकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। ज़रमीने ने दरवाजे की जानिब देखा। इसे ये शख्स इंतहाई मगरूर लगा था, मगर आज वो इसके काम आया था। ऐसे न मुझे देखो, सीने से। वो गाना आधा गाना गुनगुनाते हुए इस पर एक मायने खैज नजर डालते जा चुका था। बदतमीज खान, वो जेरे लब बड़बड़ाई। तुम कैसे आ गई आज? सारा हैरान से बोली। वो कभी किसी पिकनिक ट्रिप पर नहीं जाती थी, हत्ता कि वो किसी के घर भी नहीं जाती थी। मैंने लाला को मना लिया, इनके सामने थोड़ा बहुत रोना शुरू किया तो वो मान गए। मुझे ये ट्रिप मिस नहीं करनी थी। कॉलेज के चंद ही साल तो बचे हैं। ज़रमीने के चेहरे पर ट्रिप पर जाने की खुशी थी। वो लोग यहीं 1 घंटे के रास्ते पर बनी झील सैफुल मुल्क जा रहे थे। ज़रमीने कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी। मैं तो गई हूँ पहले, बहुत खूबसूरत है जी, तुम भी देखना। सारा खुशी से इससे गले मिलते बोली। सब बस में सवार हो चुके थे। ठंड के बाईस ज़रमीने ने खुद को चादर में छुपाया हुआ था, जबकि हाथों में दस्ताने मौजूद थे और सर पर टोपा। वो अपनी उम्र से बहुत कम और क्यूट लग रही थी। सारा और वो सारे रास्ते खुशी से बातें करते हुए गई थी। बस जैसे अपनी जगह पर रुकी, सब एक एक करके नीचे उतरने लगे। यहाँ के बारे में कहानी मशहूर है। मैंने सैफुल मुल्क शहजादा था जो एक परी से प्यार करता था। परी और वो यहाँ मिलते थे, मगर एक जिन ने इन दोनों को जुदा कर दिया। यहाँ पर इनके साए रातों को देखे जाते हैं। सारा ने ज़रमीने को आगाह किया। इन दोनों की मोहब्बत की गवाह ये झील है शायद। ज़रमीने मुस्कुराई। इसके नजदीक इन दोनों की मोहब्बत जुदा होकर भी अमर हो चुकी थी। ज़रमीने नीचे उतरी तो सामने मौजूद सियाह पराडों के साथ आरिफ खान को टेक लगाकर खड़े देखकर ठिठकी। वो ब्राउन स्वेटर शर्ट और पैंट में मलबूस अपने आम दिनों वाले हुलिये से कदरे मुख्तलिफ और हैंडसम लग रहा था। झील सैफुल मुल्क का शहजादा जो परी को चाहता, या शायद वजन था जो कहानी बदल देता। और परी वो तो यकसर सबसे अनजान थी। आरिफ ने इसे देखा तो इसकी जानिब बढ़ा। चलें यहाँ से, आगे का सफर हम दोनों खुद करेंगे, इसने कहा था। ज़रमीने ने हैरानी से इसे देखा। मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? मैं यहाँ कॉलेज ट्रिप पर आई हूँ, मैं सारा के साथ रहूंगी। सारा अपना एंजॉय करेगी और तुम मेरे साथ चलोगी। ज्यादा बोला तो सबके सामने उठाकर ले जाऊंगा। वो जानती थी कि वो ऐसा कर गुजरेगा। जब ही बेबसी से इसे देखने लगी। लाला को पता चल गया तो छोड़ेंगे नहीं आपको, आपके साथ नहीं जा सकती मैं। इसका लहजा अटल था। आरिफ ने इसकी हिम्मत को दाद दी। तुम्हें हिम्मत करने का कहा था, पर मेरे सामने नहीं। सब कुछ देख लूंगा मैं, तुम्हारे लाला को कोई बताएगा तो पता चलेगा। अब चलो। इसकी एक ना सुनते इसके कलाई थाम कर वो इसे अपने साथ ले जा चुका था। सारा ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो इसके गुस्से से वाकिफ थी। वो अब ज़रमीने के लिए दुआ ही कर सकती थी। अब ऐसे मुझे नहीं जा सकते हो, डरा धमका कर तो बिल्कुल नहीं। तो क्या करोगी? इसने ज़रमीने को कदरे सुनसान जगह पर लाकर पेड़ से लगाकर कहा। ज़रमीने ने उसके हाथ पर अपने दूसरे हाथ से नाखून गाड़ दिया तो इसकी गिरफ्त कमजोर पड़ी। आह, जंगली बिल्ली, ये छोटे मोटे हमलों से मेरा कुछ नहीं होता। शेरों का कुछ मुख्तलिफ तुम इस्तेमाल करोगी तो शायद कुछ हो जाए। अपनी नजरों के वार से हाँ तुम घायल कर सकती हो। इसकी झील जैसी आंखों में झांकते हुए आरिफ ने कहा। ज़रमीने का दिल धड़का, चेहरे की रंगत बदली। मैं आपके बारे में लाला को बता दूंगी, वो जान से मार देंगे आपको। तुम ही जमींदार होगी और तुम कभी अपनी वजह से किसी को मौत नहीं देना चाहोगी, ये मैं जानता हूँ। वैसे तुम इतनी ही छोटी हो या लगती हो? स्कूल जाने वाली उम्र में कॉलेज में आ गई क्या? जी नहीं, मैं पूरे 18 साल की हो चुकी हूँ, इसने गर्दन अकड़ा कर कहा। वो हमेशा से अपनी उम्र और कद को लेकर जज्बाती हो जाती थी। उफ, फिर भी छोटी लगती हो। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसे पकड़कर वो झील की दूसरी तरफ ले आया। बीच में रास्ता ठीक नहीं था। इसे अपने साथ लगाए वो दूसरी जगह पहुंचा। ज़रमीने ने सामने का मंजर देखा तो कंग रह गई। झील का पानी ठहरा हुआ था और इर्द गिर्द छोटे पहाड़। ये बहुत खूबसूरत है, वो सामने देखते हुए बोली। हाँ, बहुत ज्यादा। वो इसके चेहरे को देखने लगा। ज़रमीने झेप गई। अब आप मुझे वापस छोड़ाएं। रुको, तुम जिंदगी अब तक गुजारती आई हो, आज मेरे साथ जियोगी। तुम परी हो यहाँ की। और आप क्या जिन हैं? वो तंजिया बोली। जो तुम समझो। खुद को मुझसे अलग किया तो जिन, वरना मैं शहजादा बनकर रहूंगा। वो पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला। कुछ देर बाद इसके आदमी यहाँ टेबल लगा चुके थे। मुझे जाने दें प्लीज, मेरे साथ डिनर करो और चली जाओ, वो आराम से बैठते हुए बोला। इस सदी शख्स के आगे वो हार मानते हुए गहरी सांस खारिज करते बैठ गई। अब वो इसे स्टेक के छोटे पीस काट काट कर दे रहा था।
زرمینے نے بغور اس کا انداز دیکھا۔ آخری بار اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھائے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ جب تک اس کا بھائی گھر آتا تھا وہ سو جاتی تھی۔ یہ سکون بھرا منظر اسے لطف اندوز کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کھانے کے ساتھ کر رہا تھا۔ زرمینے کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے محبت اس پر مہربان ہو رہی تھی۔ آپ کیوں کال کرتے ہیں مجھے؟ کسی کو پتہ چل گیا تو؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کیونکہ مجھے تمہاری آواز سننی ہوتی ہے۔ نہیں اٹھاؤں گی تو کالج آ جاؤں گا۔ میں کالج جانا ہی چھوڑ دوں گی۔ وہ تب کر بولی۔ میں گھر آ جاؤں گا۔ آپ کو ذرا ڈر نہیں لگتا کسی سے؟ ہمیشہ کی طرح ایک ہی سوال۔ نہیں لگتا۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ کہا لگا کے ہنسا۔ زرمینے اور اسے بات کرتے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ وہ اکثر اس کے لیے چھوٹے تحائف دیتا تھا۔ جب تک وہ گھر نہیں پہنچ جاتی تھی کسی اور کی گاڑی میں اس کا پیچھا کرتا تھا۔ شروع میں زرمینے نے اس کی کال نہیں اٹھائی مگر وہ ڈھیٹ بنائے اسے کال کرتا رہا۔ زرمینے جو توجہ اور محبت کو ترسی ہوئی تھی اس کی توجہ پا کر کھل اٹھی تھی۔ اطہر اور عبداللہ صاحب تو کئی دن شہر میں بزنس کی وجہ سے گزارتے تھے جبکہ وہ اکیلی حویلی میں ادھر سے ادھر پھرتی رہتی تھی۔ وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ اطہر آندھی طوفان بنا کمرے میں داخل ہوا۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ غرایا۔ زرمینے کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ کسی سے بھی نہیں۔ اطہر نے نیچے گرا موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں عارف کا نام جگمگا رہا تھا۔ موبائل سے ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی۔ اطہر نے موبائل اٹھا کر دیوار پہ دے مارا اور اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح سے گھسیٹ رہے ہو؟ اطہر میں کہہ رہا ہوں چھوڑو اسے۔ عبداللہ گردیزی تیز آواز میں بولے۔ ان کی بیٹی کو آج تک انہوں نے پھولوں کی چھڑی سے نہیں چھوا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ غصے میں آ چکے تھے۔ پوچھے اس سے ہمارے دشمنوں کے ساتھ کیوں رابطہ بحال کیا ہے اس نے؟ اس عارف خان کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس کا؟ اطہر نے زرمینے کو بال جھٹک سے چھوڑے تو وہ زمین پر گری۔ اس کی آنکھیں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ عارف نے جان بوجھ کر اس تک یہ خبر پہنچائی تھی کیونکہ پچھلے دنوں اطہر کی وجہ سے صرف فصلوں میں خاصا نقصان ہوا تھا۔ کیا بول رہے ہو؟ یہ ہوش میں تو ہو؟ کوئی تمہیں کچھ بھی کہے گا تم مان لو گے؟ میں نہیں مانا تھا بابا جان مگر یہ اسی سے کالج ٹرپ پر بھی ملی ہے۔ وہ اس کے کالج بھی گیا ہے۔ اسے ہمارے یقین کا یہ صلہ دیا ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے زرمینے؟ عبداللہ گردیزی کی بے یقین نظریں زرمینے کی جانب اٹھی۔ وہ نظریں جھکائے رہی۔ عبداللہ گردیزی وہیں رکھے صوفے پر ڈھہ گئے۔ اس کی جھکی نظریں نادم چہرہ سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ ملازم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زرمینے کی یہ حالت دیکھنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا مگر اس نے خود یہ سب چنا تھا۔ میں اس کی جان لے لوں گا۔ اطہر آگے بڑھا مگر عبداللہ گردیزی کی گرجدار آواز پر وہیں رک گیا۔ پاگل مت بنو۔ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ سب کو ایک اور کہانی مل جائے گی۔ زرمینے کی شادی کی تیاری کرو۔ میرے پاس 1-2 رشتے ہیں ان میں سے ایک کو ہاں کہہ دوں گا۔ تب تک کے لیے اسے کمرے میں بند کر دوں۔ دھیان رہے کسی ملازم کے ذریعے یہ بات باہر نہ جائے۔ زرمینے چپ چاپ پتھرائی نظروں سے اپنی زندگی کا فیصلہ ہوتے دیکھنے لگی۔ اطہر لب بھینچ کے رہ گیا۔ بابا جان یقین کریں وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اتنی دیر میں محض یہ بولی تھی۔ وہ چاہے یا نہ چاہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اول تو وہ لڑکا یہ سب دشمنی میں کر رہا ہے اور میں اسے کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ ملازمہ ان کے حکم پر زرمینے کو ساتھ لے جا چکی تھی۔ اطہر تم کچھ نہیں کرو گے۔ اس لڑکے کے سامنے زرمینے کی رخصتی ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ اطہر کو حکم دے کر وہ جا چکے تھے۔ اطہر مٹھیاں بھیج کے رہ گیا۔ عارف نے جب زرمینے کے موبائل پر کال کی تو وہ مستقل بند جانے لگا۔ وہ 1 لمحے کی دیری کیے بنا اس کی حویلی کے پچھلے حصے سے ہوتے اس کی کھڑکی کے سامنے موجود تھا۔ زرمینے میں ہوں، کھڑکی کھولو۔ اس کے کہنے پر زرمینے کی رنگت سفید ہوئی۔ اس نے جھٹ سے کھڑکی کھولی تو وہ اندر آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لیتا تو اسی وقت ہنگامہ مچ جاتا۔ وہ دروازے کی جانب پلٹی اور کنڈی لگائی۔ عارف نے سرتا پیر سے دیکھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی زرمینے کو بکھرے ہولیے میں نہیں دیکھا تھا۔ اب بھی اس نے دوپٹہ سر پر لے کر سارے بال چھپائے ہوئے تھے۔ بیبی پنک کرتی اور شلوار میں اس کا نازک سراپا بغیر کسی چادر کے دکھ رہا تھا۔ چادر کے بغیر اس کی پتلی نازک سی کمر عارف کا دھیان بھٹکا رہی تھی۔ میں نے سوچا تمہارے اوپر تو ڈھیروں پابندیاں ہیں، کیوں نہ میں ملنے آ جاؤں خود؟ وہ شوقی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ پلیز، آپ نہیں جانتے مجھ پر کتنی پابندیاں لگا دی ہیں سب نے۔ وہ میری شادی اس آدمی سے کروانے والے ہیں جسے میں جانتی بھی نہیں۔ میں آپ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ تو کیا کسی اور کی ہو کر میری جان نکال دو گی؟ تمہیں لگتا ہے کہ خان کی محبت یوں کسی اور کی ہو جائے گی؟ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہو۔ میں گھر سے بھاگ نہیں سکتی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب کے بار عارف اس کے نزدیک آیا۔ اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے سختی سے بولا۔
تمہیں یوں پیچھے ہٹنے نہیں دوں گا. ابھی چل رہی ہو یا سیدھے راستے سے آ کر سب کا خون بہا کر تمہیں لے جاؤں؟ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے. ان دونوں خاندانوں کی دشمنی سے آپ بھی واقف ہیں. کوئی بھی ہار نہیں مانے گا جس کے نتیجے میں ان گنت لاشیں گریں گی. وہ خوف زدہ سی بولی. تم چلو میرے ساتھ، میرا بھروسہ کرو، ہم بعد میں سب کو منا لیں گے. اس نے زرمینے کو یقین دلایا. تمہیں ابھی فیصلہ لینا ہے، یا تو میرے ساتھ چلو یا میری گن سے مجھے مار دو. اس نے جیب سے گن نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی. زرمینے نے گن دور اچھال دی. وہ جذباتی کم عمر سے لڑکی محبوب کی موت سے ڈر گئی. میں چلوں گی پلیز، وہ روتے ہوئے بولی. اس نے چھوٹے سے بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھا. عارف اسے لے جاتے ہی آیا تھا جب بھی اس نے بھاگنے کا تمام پلان تیار کیا ہوا تھا. یہاں کے کچھ ملازموں کو بھی اس نے اپنے ساتھ کر لیا تھا. اب گردیزی خاندان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا تھا. ان کے گھر کی عزت راتوں رات ان کے دشمنوں کے سپرد ہونے والی تھی. ان دونوں خاندانوں کی دشمنی پرانی تھی. عارف کی پھپھو کو زرمینے کے چچا نے زبردستی اغوا کر کے نکاح کیا تھا. پنچایت میں بات گئی تو اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دیتے زرمینے کے چچا اور عارف کی پھپھو کے نکاح کو سب نے قبول کر لیا. زرمینے کے چچا اپنی بیوی پر دن رات ظلم کرتے تھے. یہ بات خان حویلی میں بھی پہنچ چکی تھی، مگر وہ پنچایت میں اپنی بیٹی سے دستبردار ہو چکے تھے. ایک دن عارف کی پھپھو کو چچا نے نشے کی حالت میں بہت مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی. پھر وہ خود سیڑھیوں سے گر کر مر گئے. عارف کے پھپھو کو واپس حویلی بھیج دیا گیا، مگر ان کے چہرے اور جسم پر موجود نشان ان خاندانوں کی دشمنی کا بڑھاوا دے چکے تھے. اس سب میں ان کا بچہ بھی ضائع ہوا تھا. ان دونوں کا نکاح عارف خان کے کچھ دوستوں کی موجودگی میں ہو چکا تھا. زرمینے کو لے کر وہ سیدھا حویلی آیا، جہاں اس کے نکاح کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی. زرمینے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ حویلی کا دروازہ عبور کر کے اندر آیا، جہاں زلیخا بیگم اس کی ماں اس کے منتظر تھی. تم دشمنوں کی لڑکی بیاہ لائے، تمہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ وہ ہماری دشمن ہے؟ اماں ابھی مجھے کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ میں ابھی تھکا ہوا ہوں. آپ سن لیں، یہ میری بیوی ہے اور بس آج سے اس کا یہی حوالہ ہے. وہ زرمینے کو ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا. آپ کی مما کو میں پسند نہیں آئی شاید، وہ نروس سی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی. عارف خوشی سے سرشار تھا. جس پپو کو اس نے اپنے بچپن میں روتے تڑپتے دیکھا تھا، آج ان کا بدلہ وہ اس حویلی کی بیٹی سے لینے والا تھا. تم بہت اچھی ہو، پسند آ جاؤ گی جیسے مجھے آ گئی. عارف نے اس کے بالوں میں گہری سانس بھری. عارف پلیز، یہ سب بہت جلدی ہے. سب کو حویلی میں میرے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا. ہم تو کیا ہوا، اب تم میری بیوی ہو بس. یہی یاد رکھو، جلدی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اس نے زرمینے کی کمر کو اپنے ہاتھ میں جکڑا، پر عارف نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی. شش، تم صرف میری دھڑکنیں سنو اور میں تمہاری. وہ زرمینے کے چہرے پر جھکا، اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا. زرمینے بھی اس کی پناہوں میں سب کچھ بھولتی چکی تھی. اس لڑکی کا بھائی خاموش نہیں بیٹھے گا عارف. 1 مہینہ ہوا ہے ابھی، پر جس طرح کی خاموشی ہے مجھے یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے. زلیخا بیگم پریشانی سے بولی. اماں جلنے دیں شریکوں کو اس آگ میں. ویسے بھی ہم نے ابھی ولیمہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی میرا ارادہ ہے. تو کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ چھوڑ دوں گا اسے. اس کے گھر والوں کو تڑپتے ہوئے دیکھوں گا جیسے میری پھپھو کے ساتھ کیا تھا اس کے چچا نے. اسے اس حال میں طلاق دے کر بھیجوں گا کہ وہ یاد رکھیں گے. وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا. زرمینے جو زلیخا کے پاس آ رہی تھی دروازے پر ہی ٹھٹک کے رک گئی. اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے. کیا یہ بات اس کے بارے میں ہی ہو رہی تھی؟ بالکل ٹھیک کرو گے تم. یہ تمہاری پھپھو بیوہ نہ ہوئی ہوتی تو وہ انسان اسے جان سے ہی مار دیتا. خالہ کی بیٹی سے میرا رشتہ کرنے کا سوچ رہی تھی آپ؟ پہلے تو انہیں اب ہاں کہہ دیں. میری اصلی اور خاندانی بیوی وہی لڑکی ہوگی. یہ سنتے ہی زرمینے کے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی. اس کا پیار، اس کا رویہ سب کچھ جھوٹ تھا، فریب تھا. اس نے خود کو تھامنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا. وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی. کمرے میں گھٹن کا احساس بڑھنے لگا. اس کے کئی آنسو پلکوں کا باڑ توڑتے گرنے لگے. عارف کچھ دیر بعد کمرے میں آیا تو ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا. لگتا ہے تمہیں پتہ چل ہی گیا. چلو اچھا ہے، ورنہ میں تمہیں بتانے ہی والا تھا. آپ اس قدر ظالم ہو سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. مجھے استعمال ہی کرنا تھا تو ایک بار میں مار دیتے. یہ پل پل اذیت تو نہ دیتے، جھوٹی محبت کا دکھاوا تو نہ کرتے. اس نے عارف کا گریبان جکڑا. میرے گریبان تک پہنچنے کی جرت آئندہ مت کرنا. تمہیں مار دیتا تو انہیں پل پل کیسے تڑپاتا جیسے میرے گھر والے تڑپے تھے. عارف نے درستگی سے کہتے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے آزاد کیا. عارف میرے ساتھ یہ مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ سسکتے ہوئے بولی. عارف کہکا لگا کر ہنسا.
प्यार नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे घर वालों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए ये सब किया था, और देखो मैं कामयाब रहा। वो क्या है, तुम्हारे हसीन चेहरे से दिल भर चुका है मेरा। दुश्मन की बेटी कभी खानदानी बीवी नहीं बन सकती। इसने जरमीने का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया। मैं आपके पैरों में गिर जाऊंगी, प्लीज ऐसा नहीं करें। वो पागल दीवानी सी हो रही थी। जिसको शहजादा माना था वो जालिम देव निकला। तुम्हारा वो हाल करके भेजूंगा कि वो याद रखेंगे खानों से दुश्मनी करने का अंजाम। इसने जरमीने के लबों पर अपने लब रखे। ये लम्स जरमीने को पहली बार जलाने लगा। वो आरिफ को दूर रखने की कोशिश करने लगी। जब तक मेरी बीवी हो तब तक तो मेरी ताबे रहो, मुझे सुकून दो अच्छी बीवियों की तरह। वो मदहोश साइज के कुर्बत में बहकते हुए बोला। जरमीने का पूरा जिस्म झुलसने लगा। वो नाजुक अंदाम से लड़की से खुद से दूर नहीं रख पा रही थी। आरिफ नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे अपनी हवेली में थोड़ी सी जगह दे दें, मैं रह लूंगी, मैं घर वापस नहीं जा सकती। वो रोते हुए बोली, मगर वो जालिम बना रहा। आरिफ ने अपने दांत इसके लबों पर फिर गर्दन पर गाड़े। वो कपकपाने लगी, मगर आरिफ आज बेरहम बना इसे अपनी गिरफ्त में जकड़े खड़ा रहा। जरमीने के लिए ये लम्हा अजियत भरा था। वो इतने दिन उसके दिल बहलाने का सामान बनी रही। अपनी एक गलती की वजह से इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। इसका महबूब मोहब्बत के मयार पर पूरा नहीं उतरा था। मेरी दूसरी बीवी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक वो नहीं आती मैं तुम्हारे हुस्न से फैजियाब हो जाता हूँ। इसकी चीखों का गला घोंटते वो इस पर काबिज हो गया। सरमीने इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा भी ना सकी। ये वो आरिफ खान नहीं था जिससे इसने मोहब्बत की थी। आज एक हफ्ता हो चुका था। इस हफ्ते में आरिफ ने इसे किसी बेजान शय की तरह इस्तेमाल किया था। वो उसकी नौकरानी बन के रह गई थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हवेली के सरदार की शादी थी। ये बात सब में फैल चुकी थी। इसका हर दिन तलाक के खौफ में ही गुजर रहा था। सानिया, जिससे आरिफ की शादी होने वाली थी, लाउंज में बैठी हुई थी। इसने अजियत से इसे देखा। ये लड़की कब जाएगी खाला, कहीं इसकी बदनजर न लग जाए मुझे। सानिया जहरखाना लहजे में बोली। इससे पहले जरमीने जवाब देती आरिफ ऊंची आवाज में सलाम करता हुआ लाउंज में आया। ये देखें आरिफ, कैसे लग रहा है मेरे ऊपर। सानिया ने झट से सोने का हार अपने गले से लगाकर दिखाया। अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। आरिफ ने एक नजर जरमीने को देखते हुए कहा। जरमीने मुठ्ठियां भींचकर आंसू रोकते ही अपने कमरे में चली गई। सानिया इसे मजीद चीजें दिखा रही थी, मगर वो आराम करने का कहकर अपने कमरे में आ गया। आरिफ ने कमरे में आकर अपनी शेरवानी पहनी जो वो शादी वाले दिन पहनने वाला था। कल वो इसका नहीं रहता, किसी और का बन जाता और इसे हमेशा के लिए छोड़ देता। यह भयानक हकीकत जरमीने का दिल दहला रही थी। जरमीने ने अजियत भरी नजरों से इसे देखा। मैं अपने पूरे खानदान को छोड़कर आपसे निकाह किया था आरिफ खान। मैं अपनी सारी कश्तियां जला चुकी। वो अजियत की इंतहा पर बोली तो शेरवानी का कॉलर दुरुस्त करते आरिफ खानजादा ने तंजिया मुस्कुराते इसकी नाजुक सरापे को देखा। एक माह पहले ही तो दुश्मन की बेटी से निकाह करके इसके वजूद पर अपनी मेहर जब्त की थी। एक माह तक इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते अब वो इंतकाम लेने के लिए दूसरी शादी कर रहा था। पर अपने आप से ही अनजान था कि वो खुद भी इससे मोहब्बत कर बैठा था। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। आज रात मेरे नाम पर गुजार कर लो, कल तलाक मिल जाएगी। वो इसे मजीद अजियत देने कह गया था, पर नहीं जानता था वो दोबारा इसे देखने को तरस जाएगा कि वो अपनी कोख में आरिफ की औलाद लिए इसी शाम हवेली से निकली थी। आज इसकी शादी थी। इसने जरमीने को नहीं देखा था और ना ही वो देखना चाहता था, क्योंकि अगर वो इसे देख लेता तो इसे अपने हौसले पस्त होते महसूस होते। वो अपने कमरे में भी नहीं गया था। रात हो चुकी थी। मेहमान भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए थे। इसे लगा था जरमीने कहीं किसी कमरे में छुपी मातम मना रही होगी। इसका दिल इसके पास जाने को बेताब था, मगर दिमाग किसी तौर इसकी तरफ झुकने पर माइल नहीं था। आरिफ वही शेरवानी पहने अब स्टेज पर आ चुका था। सबकी नजरें इसी पर थी, जबकि वो संजीदा चेहरा लिए बैठा हुआ था। दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर इसने अपने दिल का डपट कर चुप करवा दिया था। बहुत प्यारे लग रहे हो। शुक्र है वो लड़की नहीं है यहाँ, वरना नजर लगा देती। जुल्फ़िशा बेगम इसकी बलाएं लेती नहीं थक रही थी। मगर वो है कहाँ, आपने देखा? तुम्हें फिक्र क्यों हो रही होगी कहीं? मैंने तो शाम से इसे नहीं देखा और सुबह से अपने कमरे से नहीं निकली। आरिफ बेचैनी से अपनी जगह से उठा। सुबह से इसने नाश्ता भी नहीं किया होगा। आपको देखना चाहिए था, मैं खुद देखता हूँ। जुल्फ़िशा बेगम इसे रोकती रही, मगर वो किसी की एक ना सुनते अपने कमरे में गया। वो पहुंचकर इसने हर जगह जरमीने को तलाश किया, मगर वो नहीं मिली। इसे फजल बख्श को आवाज दी, जाओ जाकर अपनी बीबी जी को ढूंढो, हवेली में और हवेली के पिछले हिस्से में भी। वो परेशानी से इधर से उधर टहलने लगा। आरिफ चलो, अब सानिया तैयार हो चुकी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो, मिल जाएगी वो।
ज़ुल्फ़िशा बेगम ऐसे बोली कि इतने में फजल बख्श भी आ गया। सरदार, वो नहीं मिली, सबने मिलकर तलाश कर लिया। आरिफ की सांस गोया रुक गई। इसने अलमारी में देखा जहाँ इसके कपड़े मौजूद नहीं थे। जाने दो, चली गई तो मुसीबत टली। आह, मेरी वजह से गई है वो, ना जाने कहाँ होगी। फजल बख्श, इर्द गिर्द का तमाम एरिया देखो, सब मुलाजमों को साथ ले जाओ। इसने अपनी अपनी शेरवानी के बटन खोलकर उतार कर फेंके और गाड़ी की चाबियां उठाई। कहाँ जा रहे हो आरिफ, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अम्मा, वो मेरी बीवी है जो रात के इस वक्त अकेले कहीं चली गई है। इसे कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये शादी नहीं हो सकती, मेरा दिल अब राजी नहीं। वो अंधाधुन बाहर की जाने भागा ताकि इसे ढूंढ सके। मोहब्बत लफ्ज जुदाई पर ही इसके सीने में दिल को धड़काने लगी थी। ज़ुल्फ़िशा बेगम से आवाज देती रह गई मगर बेसुध। सरमी ने खुद को चादर में छुपाए एक सफरी बैग कंधे पर डाले हुए थी। वो अपनी हवेली जाती तब भी आरिफ से तलाक दे देता, इसलिए इसने अपने शहर में मौजूद दोस्त से राब्ता किया। वो वहीं जा रही थी, अब इसका यहाँ कोई नहीं था। वो बस में चढ़ चुकी थी। नाजों में पली ज़रमीने ने कभी बस का सफर नहीं किया था। वो खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। शाम से वो यहीं बस स्टेशन पर बस जाने का इंतजार कर रही थी। अभी बस के चलने में चंद मिनट थे कि बाहर से शोर की आवाज आने लगी। आरिफ खान के आदमी और वो खुद हर जगह इसे तलाश कर रहे थे। इसके हाथ पैर खौफ से कपकपाने लगे। आरिफ बेचैन से इसे इधर कभी उधर तलाश कर रहा था। ज़रमीने ने खिड़की से इसे देखा, वो इसे ढूंढ कर लाजमी तलाक दे देता। इसके अंदर इसकी शादी देखने की हिम्मत नहीं थी। इसके आदमी अंदर बस में आ चुके थे। ज़रमीने ने अपने चेहरे की चादर पर से अच्छी तरह चेहरा कवर कर लिया था। बस के स्टार्ट होने का शोर मच चुका था। आरिफ के आदमी सरसरी सा देखकर नीचे उतर चुके थे। इन दोनों के बीच जुदाई आ चुकी थी। आरिफ ने अपनी मोहब्बत के आगे सर तस्लीम कर दिया था, मगर देर हो चुकी थी बहुत। आज इन दोनों के निकाह का दिन था। इन दोनों के निकाह को 4 साल हो चुके थे। ये माहो साल आरिफ ने किस कदर अजियत में काटे थे ये वही जानता था। इसे हर जगह ढूंढा, हत्ता कि इसके घर तक चला गया, मगर वहां से भी इसे जलील करके बाहर निकाल दिया गया। वो गाड़ी तेज रफ्तारी से ड्राइव करता रहा। इसकी गाड़ी के पीछे हमेशा की तरह गार्ड्स की गाड़ियां भी थीं। इसने रफ्तार मजीद तेज कर दी। वो शायद अपने हवासों में नहीं था। बार बार ज़रमीने का चेहरा आंखों के सामने लहरा रहा था। तेज रफ्तार के बाइस वो सामने से आती बाइक को टकराने से बचाने के लिए गाड़ी दूसरी जानिब मोड़ गया। गाड़ी सीधा पेड़ से जाकर टकराई। इसका सर सीधा डैशबोर्ड से टकराया। वो वहीं बेहोश हो चुका था। ज़रमीने का चेहरा जो उसके ख्यालों में छाया हुआ था धुंधलाने होने लगा। फजल बख्श गाड़ी से निकला और इसे फौरन से उठाकर गाड़ी में डालकर नजदीक ही अस्पताल ले आया। वो आरिफ को गार्ड की मदद से अंदर ले आया। इनका शदीद एक्सीडेंट हुआ है, इन्हें फौरी ट्रीटमेंट की जरूरत है। नर्स ने आरिफ को स्ट्रेचर पर डाला। इतने में ज़रमीने भी वहां आ चुकी थी। फजल बख्श को देखकर वो ठिठकी, फिर स्ट्रेचर पर मौजूद आरिफ का खान को देखकर गोया इसका दिल धड़कना भूल गया। वो खून में लथपथ था, हाथ पर भी चोटों के निशान मौजूद थे। नर्स की आवाज पर वो होश में आई। डॉक्टर ज़रमीने, प्लीज आप बातें, इन्हें ऑक्सीजन दें या नहीं, क्योंकि इनकी सांसें मध्यम चल रही हैं। मैं इस पेशेंट का इलाज नहीं कर सकती। इसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। इस शख्स को इतने सालों बाद देखकर वो कंग हो गई थी। डॉक्टर, ये इमरजेंसी है, इस वक्त अस्पताल में आप ही मौजूद हैं, रात के 3 बज रहे हैं। डॉक्टर राशिद को अपने घर से आते आते ही 1 घंटा लग सकता है। नर्स बोली, इनकी जान बचा लें बीबी जी, ये जुल्म ना करें, हमारे सरदार के साथ वो मर जाएंगे। यहाँ से सारे अस्पताल दूर है, सबसे पहले ये मरीज है, इनकी जान जा सकती है। फजल बख्श ने हाथ जोड़ लिए। ज़रमीने ने एक नजर इस जालिम शख्स को देखा। लोगों की जान बचाना इसका पेशा था। वो गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, इनको रूम में शिफ्ट करें, ऑक्सीजन लगाएं और जरूरी जख्म का मुआयना करके एक्सरे मुझे दिखाएं, फास्ट। इसके हुक्म पर सब अपने कामों पर चले गए। बीबी जी, सरदार ने आपको बहुत ढूंढा। अभी वो कह ही रहा था, ज़रमीने ने हाथ के इशारे से इसे मजीद बोलने से रोका। बस करें, ये मेरा काम है, मैं इनका ट्रीटमेंट कर दूंगी। इन्होंने मुझे ढूंढा होगा ताकि तलाक लेकर मुझे मेरे घर भेज दें। मैं मजीद इस बारे में बात नहीं करूंगी। वो इस रूम की जानिब बढ़ गई जहाँ इसे ले जाया गया था। किस्मत ने इन्हें एक बार फिर मिला दिया था। आरिफ की आंख खुली तो इसने खुद को अस्पताल में पाया। इसके पास ये फजल बख्श बैठा हुआ था। वो इसके होश में आते ही उठा। क्यों बचाया मुझे, मर जाने देते मुझे, इसी लायक था मैं, कम से सक कर जिंदगी तो ना गुजारनी पड़ती। आरिफ चिल्लाया। इसका चेहरा लाल हो चुका था। आप हमारे सरदार हैं, खुदा आपका साया हम पर सलामत रखे खान। जानते हो, मौत के मुंह में जाने से पहला मेरा दिलो दिमाग बस ज़रमीने को सोच रहा था। अब उठकर भी सबसे पहले वही जहन पर छाई हुई है। मैं मर ही जाता तो अच्छा था। इसने अपने दुखते सर को हाथों में लिया। सरदार, वो बीबी जी को यहाँ अस्पताल में देखा है मैंने। फजल बख्श ने इसे संभाला। व्हाट?
کہاں ہے وہ؟ مجھے لے کر چلو اس کے پاس۔ وہ بے قراری سے اٹھنے لگا کہ زخم میں درد کی وجہ سے وہ واپسی بستر پر ڈہ گیا۔ وہ ہسپتال میں ڈاکٹر ہے، یہاں نہیں ہے کیونکہ آپ کا علاج کرنے کے بعد سے وہ نہیں آئیں۔ میں نے پہلے ہی ان کے بارے میں ساری معلومات نکال لی ہے۔ وہ ابھی ایک ہاسٹل میں رہ رہی ہیں۔ میں نے گارڈز 24 گھنٹے کی ڈیوٹی پر لگا دیے ہیں تاکہ وہ ہاسٹل کے باہر ہی کھڑے رہیں۔ تم مجھے اس کے پاس لے کر چلو ابھی۔ میں اسے دیکھ نہیں لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، چلنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ مجھے اسٹک لا دو، میں مزید اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ فضل بخش اس کے اتنے ضد کرنے پر اسے اپنے ساتھ ہاسٹل لے آیا۔ ان دونوں نے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر زرمینے کو بلانے کا کہا۔ زرمینے جو جلد از جلد یہ شہر چھوڑنے کا سوچ رہی تھی، اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ لب بھیج کر وہ اس کے مقابل آئی۔ ریسپشن پر موجود میم نے اسے عارف کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زرمینے نے ایک نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا، جبکہ عارف کی نظریں اس پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اتنے سال گزر گئے زرمینے، تم میرے ساتھ گھر چلو۔ گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ بھاگ کر میں نے اپنا اصلی گھر بھی کھو دیا۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ ہمارا گھر، ہماری حویلی؟ اوہ، جہاں اب آپ کی نئی بیوی موجود ہے شاید۔ اب بچے بھی ہوں گے۔ کیا مجھے وہاں جا کر طلاق دینے کا ارادہ ہے یا اس کی نوکرانی بنانے کا؟ اس کی زبان کی تلخی سے عارف کا دل چھلنی ہو گیا۔ میں نے شادی نہیں کی، کر ہی نہیں سکا کیونکہ تمہاری محبت نے میرے قدم روک لیے۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا مگر تم یہاں سے چلی گئی۔ میں بتا نہیں سکتا میں نے یہ سال کیسے گزارے ہیں۔ عارف نے بے قراری سے اس کے چہرے کو چھونا چاہا مگر اس نے عارف کا ہاتھ تیزی سے جھٹکا۔ عارف کے کندھے میں درد کی ٹیسیں اٹھی تو وہ کراہ اٹھا۔ زرمینے لب بھینچ کے رہ گئی، آنکھوں میں فکر ابھری جسے وہ ایک لمحے میں چھپا گئی۔ آپ کے ساتھ میں اب نہیں رہ سکتی، مجھے اپنی زندگی جینے دیں۔ میں آپ کے ساتھ وہاں نہیں جا سکتی جہاں آپ نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ ایک 3 سالہ بچہ بھاگتا ہوا اس کے گلے سے لگا۔ عارف نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مما، ہو از ہی؟ وہ بچہ معصومیت سے بولا۔ مما؟ وہ زیر لب اس بچے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ عارف کو اسے دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ گیا۔ وہ حیرت سے زرمینے کو دیکھنے لگا۔ سارم بیٹا آپ جاؤ، مجھے ابھی کام ہے۔ اوکے مما۔ وہ بچہ فوراً سے اچھلتے ہوئے بھاگا۔ آپ کو کہیں شک تو نہیں کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ وہ تیزی سے بولی۔ زرمینے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہارے کردار پر کبھی شک نہیں کیا میں نے۔ تمہیں میرے بچے کو مجھ سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے یہ سال کیسے گزارے ہوں گے؟ اس نے میرے ساتھ گزارے۔ آپ مجھے طلاق دے دیتے تب بھی ایسا ہی ہوتا۔ میرے بچے سے دور رہیں عارف خان۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی دیتی اس کی ایک بھی سنے بغیر چلی گئی۔ عارف اس کو آوازیں دیتا رہ گیا۔ زرمینے کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا کہ کہیں وہ اس سے سارم کو نہ چھین لے۔ وہ جلد از جلد یہاں سے بھی جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ زرمینا ابھی ایئرپورٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ عارف نے گارڈز نے اسے اطلاع دے دی تھی۔ وہ دیر کیے بنا یہاں چلا آیا جہاں وہ بینچ پر بیٹھی اس سے بہت دور جانے کی تیاری کیے بیٹھی تھی۔ زرمینے، وہ ہانپتے ہوئے اس تک پہنچا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے، تماشا مت بنائیں، نہ میرا نہ ہی اپنا۔ وہ دبا دبا غر رہی۔ یہ وہ زرمینے نہیں تھی جو ذرا ذرا سی باتوں پر سہم جاتی۔ مجھے معاف کر دو، میں پاگل تھا، محبت سے نظریں چرا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں اتنی دور تمہیں اس لیے لے جانے آیا ہوں تاکہ تمہیں چھوڑ دوں؟ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، دن میں چین نہیں آتا، صرف تمہارا خیال آتا ہے۔ پر میں آپ سے محبت نہیں کرتی، پہلے کرتی تھی جس محبت کا گلا آپ نے خود گھونٹ دیا۔ میرے گھر والوں کو ذلیل کرنے کے لیے آپ نے پلان بنایا مگر افسوس کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں گیا تھا ان کے پاس، معافی بھی مانگی تھی۔ انہوں نے یہی کہا کہ تمہیں صحیح سلامت لے آؤں تبھی وہ معاف کریں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں زرمینے، اپنا نہیں تو سارم کا ہی خیال کرو۔ ویسے زندگی ڈیزرو نہیں کرتا جس میں اسے احساس کمتری ہو۔ وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ صرف میرا بیٹا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا اس وقت تو اسے مجھ سے چھین لیتے۔ عارف نے باقاعدہ اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کی حالت پر ارد گرد سے گزرتے لوگ دیکھ رہے تھے۔ مما ہی از کرائنگ، انکل ڈونٹ کرائی۔ سارم آگے بڑھا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ عارف نے اسے سینے میں بھیج لیا۔ یہاں زرمینے کا دل پگھل گیا۔ سارم ابھی نہیں تو چند سال بعد لازمی اس سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک شرط پر چلوں گی، مجھے سب کے سامنے اپنائیں گے، اس بچے کو اپنا نام دیں گے۔ میں سب کے سامنے تمہیں اور سارم کو اپناؤں گا، تمہارے گھر والوں کے بھی پیر پڑ جاؤں گا۔ وہ باقاعدہ زرمینے کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس کے لیے یہ حیران کن بات تھی کیونکہ وہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا۔ ٹھیک ہے چلیں، انہیں سب دیکھ رہے تھے۔ وہ بولی تو عارف خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے سارم کو گود میں اٹھایا۔ اس کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر سارم کی خوشی اور اس کا مستقبل اس کی اپنی ذات سے ضروری تھا۔
وہ حویلی میں آئی تو اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سب اس سے اچھے سے ملے۔ ظرفشا بیگم کو بھی ان ماہ و سال میں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا زرمینے کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جبھی انہوں نے زرمینے کو دل سے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، ابھی وہ دونوں اندر آئے ہی تھے کہ باہر گاڑیوں کی آواز آئی۔ اتھر گردیزی اندھے طوفان بنا حویلی میں آیا تھا۔ عارف خان، سامنے آؤ۔ ہاں کہو۔ عارف، جو سارم کو گود میں لیا ہوا تھا، اس کی جانب پلٹا۔ اظہر نے ایک نظر جان عزیز بہن کو دیکھا جس کی حفاظت کے بارے میں سوچ کر وہ اتنے سال تڑپا تھا۔ زرمینے، میری گڑیا۔ اظہر سب کچھ بھول بھال کر زرمینے کو گلے سے لگا چکا تھا۔ زرمینے نہیں لالا، ڈاکٹر زرمینے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اسے ڈاکٹر بنانا اس کے بھائی کا خواب تھا۔ میں اپنی بہن کو یہاں سے لے جا رہا ہوں کیونکہ تم نے جس طرح کا رویہ اس کے ساتھ اپنایا ہے وہ ناقابل قبول تھا۔ چلو زرمینے۔ اطہر نے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا۔ بھائی، یہ میرا بیٹا ہے سارم، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور نہ ہی اس کی پرورش اس کے باپ کے بغیر ہو سکتی ہے۔ زرمینے اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ تو تم اسے یہاں چھوڑ دو، میں اس شخص سے طلاق دلوا دوں گا تمہیں۔ یہ نہیں ہوگا، میرے جیتے جی تو کبھی نہیں ہوگا۔ اگر زرمینے گئی تو میں خود کو مار لوں گا۔ وہ جنونے سے اپنی جیب سے گن نکال کر سر پر تان چکا تھا۔ تو مار لو، اطہر بولا۔ یہاں زرمینے کے دل میں چھپی محبت نے سر اٹھایا۔ نہیں عارف، پلیز گن رکھیں، وہ چلائی۔ ظرفشا بیگم بھی مستقل سے منع کر رہی تھی۔ تم میرے پاس آ رہی ہو یا میں خود کو شوٹ کر لوں، وہ چلایا۔ بھائی پلیز، آپ انہیں معاف کر دیں، میں نے بھی کر دیا ہے، وہ بے بسی سے بولے۔ اطہر نے گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اگر یہی قبول ہے تو ٹھیک ہے، پر عارف خان سن لو، میری بہن کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اطہر نے سے دھمکی دی۔ عارف نے گن نیچے کی۔ وہ اطہر سے گلے ملا۔ سب نے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ اب زرمینے اپنے اس کمرے میں آ چکی تھی جہاں پر بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ اس نے اپنا سامان بیڈ پر رکھا اور وہی بیٹھ گئی۔ سارم کو ظرفشا بیگم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تم خوش نہیں ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے سنجیدگی سے بیٹھا دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں، خوشیاں کب کی مجھ سے روٹ چکی ہیں۔ دیکھو میں آج بھی تمہارا ہوں، یہ جدائی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی زرمینے۔ اس نے زرمینے کی گود میں دھرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ میں منا لوں گا۔ اس نے زرمینے کے پیر چومے۔ پلیز اٹھے میرے پیروں سے، وہ گھبرائی سے بولی۔ میرا ٹھکانہ تم ہو، معاف کر دو تاکہ میرے دل کو سکون آئے۔ کر دیا، وہ بولی۔ اب اس کے ساتھ رہنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دل مر چکا ہے، میں زندہ کر دوں گا۔ عارف کی سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ اس نے اس بات کا عملی ثبوت بھی دیا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا اور خود سپردگی کے عالم میں اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ شکریہ میری جان۔ عارف اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کا جگر زخموں سے چور تھا جو آہستہ آہستہ بھر جاتے۔ وہ اس جنونی شخص سے دور نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی سارم کا مستقبل خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت اس کے زخم مندل کر دیتا۔ رات کے ان کے ملن پر شرمائی تھی۔